الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رویے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے واقعات میں سے آج ہم جس واقعے سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، یہ واقعہ ایک حبشی غلام کا ہے جس کا نام اسلم تھا، اور اس کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حبشی غلام جو کہ اپنے یہودی مالک جس کا نام عامر تھا اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور غزوہ خیبر کو اگر ہم تاریخی روایات میں دیکھیں تو وہ تقریباً 7 ہجری میں ہوا۔ اب خیبر کا جو شہر ہے نا، یہ مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب کم و بیش 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب کیا ہوا، یہ جو شخص تھا حبشی غلام، اس نے اہل خیبر کو جنگ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا نا، تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو یہودی کہنے لگے کہ ہم اس شخص کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے۔ اب یہ حبشی شخص تھا، اس نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حق کا متلاشی تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ اس شخصیت سے ملے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا تو یہ حبشی غلام جو ہے اپنی بکریاں ہانکتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اب آپ ذرا ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام سے حبشی غلام کو ملاقات کی اجازت دے دی، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بہت اہم موقع پر آئے ہوئے ہیں، یہاں غزوہ ہے، جنگ ہے اور ہم ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ابھی ملاقات کا ٹائم نہیں، پھر ہوگا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً اجازت دے دی۔ جب اس نے ملاقات کی تو ملاقات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں، کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے اس سے فرمایا، ادعو الی الاسلام وان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان لا تعبد الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اب اس حبشی غلام نے پوچھا، اچھا اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں اور یہی گواہی دینے لگوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لک الجنۃ ان مت علی ذلک، اگر تمہیں اسلام پر موت آئی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اب وہ حبشی غلام حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، میں ایک سیاہ فام قبیح چہرے والا عام سا انسان ہوں، میرے جسم سے ناگوار بو آتی ہے، میرے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، اگر میں ان لوگوں کے ساتھ یعنی یہودیوں کے ساتھ لڑتا ہوا قتل ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اگر تمہیں اس عقیدے پر موت آ جائے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حبشی غلام وہیں مسلمان ہو گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس نے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں، کلمہ پڑھ لوں اور میری موت ایمان پر ہو تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اب یہ حبشی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بکریاں ہیں نا، یہ میرے پاس امانت ہیں، ان کے بارے میں کیا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جیسے وہ مسلمان ہوا ہے، اب اس کے اندر امانت اور دیانتداری بھی دیکھیں کہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس کو یہ فکر لگ گئی اب کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں، آپ اس وقت حالت جنگ میں ہیں، ٹھیک ہے، اگر چاہتے تو ان بکریوں پر قبضہ بھی کر لیتے، کس نے پوچھنا تھا؟ مگر یہ بھی مکارم اخلاق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی چرواہے سے فرمایا کہ ان بکریوں کو فوجی کیمپ سے باہر نکالو، پھر انہیں ہانک دو، انہیں کنکریاں مارو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف سے یہ امانت ادا کر دے گا۔ حبشی غلام اسی وقت کھڑا ہوا، زمین سے کنکریاں لی
اور انہیں بکریوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہنے لگا اپنے مالک کی طرف چلی جاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وہ بکریاں جمع ہونا شروع ہوئیں اور چل پڑیں اور تھوڑی دیر میں قلعہ میں داخل ہو گئیں، یعنی اس شخص کے پاس چلی گئیں، اپنے مالک کے پاس، جو یہودی مالک تھا نا، عامر جس کا نام تھا۔ جب چرواہے کے بغیر بکریاں یہودی مالک عامر کے پاس پہنچی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ فرمایا، انہیں جہاد کی رغبت دلائی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قلعہ نعم کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے جھنڈا اٹھا کر نکلے تو یہ حبشی غلام بھی ان کے پیچھے پیچھے یہودیوں سے لڑنے کے لیے چلا گیا۔ دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ اس دوران میں شہید ہو گیا۔ اب اس کی میت کو اٹھا کر پیچھے لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میت کے پاس خود تشریف لائے، اسے دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرما رہے ہیں، اس غلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اسے خیبر کی طرف لایا، میں نے اس کے سر کے پاس 2 خوبصورت آنکھوں والی حوریں دیکھی ہیں، حالانکہ اس نے ابھی تک اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی دیکھیں نا، اسی وقت اس جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ اسلام قبول کر رہا ہے۔ اب جنگ کے حالات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ میں جھنڈا لیے اور یہ ساتھ چل پڑا۔ تو دیکھیں، اگر کوئی سوال کرے ہم سے کہ کوئی ایسے صحابی جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت کے مستحق ہو گئے، یعنی نماز اس لیے نہیں کہ نماز میں فرض ہو گئی تھی اور وہ پڑھ نہیں رہے تھے، اس لیے کہ ان کو زندگی نے مہلت ہی نہیں دی، ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر شہادت ان کا مقدر ہو گئی۔ تو یہ وہ حبشی غلام اسلم جنہوں نے کہا تھا میرا چہرہ بدصورت ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے قریب کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے چہرے کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا ہے، تیری بو کو پاکیزہ بنا دیا، تیرے مال کو زیادہ کر دیا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اس کی 2 بیویوں کو دیکھا ہے جو خوبصورت آنکھوں والی جنت کی حوریں ہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان قربان کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بھی قربانی کو دینے سے دریغ نہ کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیسی کیسی عزتوں کا باعث ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ہم ایک اور خوبصورت سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو کہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے، ان کے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ہم دیکھیں گے کہ ایک عام شخص کے ساتھ تعلق اور برتاؤ کیسا تھا، وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ اس قدر خوش قسمت صحابی ہیں کہ ان کے نام کے پیچھے بھی ایک بڑا ہی دل موہ لینے والا واقعہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ ذوالبجادین جو ہے وہ بالآخر کیوں رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مزینہ قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ اب یہ قبیلے کے ایک نوجوان عبدالعزیٰ، اس کا والد جو ہے وفات پا چکا تھا اور اس نوجوان کی عمر تقریباً 16 سال تھی اور ابھی تک اس کا چچا جو ہے نا وہ اس کی کفالت کر رہا تھا۔ اب چچا نہایت مالدار شخص تھا اور اس نے اپنے یتیم بھتیجے کو ہر قسم کی سہولت دے رکھی تھی، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی رہائش۔ عبدالعزیٰ جو کچھ بھی مانگتا تھا اسے حاضر کر دیا جاتا۔ اس کے لیے خصوصی طور پر دوسرے علاقوں سے اعلیٰ درجے کا لباس منگوایا جاتا تھا۔ سبب یہ تھا کہ عبدالعزیٰ کو مقامی لباس پسند نہیں تھا، اس طرح وہ اپنے دوستوں میں بڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ عبدالعزیٰ کی بستی کے لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے تھے۔ اب یہ جو تھا نا یہ ان سب سے علیحدہ تھا، اس میں ایک فطری چیز تھی کہ یہ حق کا طلبگار تھا۔ یہ لوگ بتوں کو آگے رکھ کے اپنی حاجات طلب کرتے، لیکن یہ بندہ جو تھا یہ ان کاموں میں نہیں پڑتا تھا۔ بہرحال یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اب چونکہ عبدالعزیٰ کی بستی ان دونوں شہروں کے درمیان میں تھی، اس لیے آنے جانے والے قافلے اس بستی میں کچھ دیر آرام کے لیے ٹھہرتے، کچھ قافلے تو رات بھی یہیں گزارتے تھے۔ قافلوں کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ یہاں پانی آسانی سے مل جاتا تھا، دیگر ضرورت کی اشیاء بھی خریداری کرنے میں ان کی بھی کوئی دشواری جو ہے وہ پیش نہیں آتی تھی۔ ایک دن عبدالعزیٰ کی قسمت جاگ اٹھی۔ کچھ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، انہوں نے اس بستی میں قیام کیا اور عبدالعزیٰ کو اسلام کی دعوت دی۔ عبدالعزیٰ جو ہے وہ نہایت ہی سلیم الفطرت نوجوان تھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے اسلام کی ضروری تعلیمات سے آگاہ کیا، قرآن کریم کی کچھ آیات کو سکھا دیا۔ اچھا، اب یہ شخص تو تھا یہ قرآن کریم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کو قرآن سے بڑا پیار ہو گیا تھا، اس نے کلام اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اب جو مسلمان اس سے ملتا نا یہ اس سے قرآن سیکھتا اور اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ بہت سمجھدار اور دانا نوجوان تھا
اور اس نے مناسب وقت تک جو ہے وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عبدالعزیٰ جو تھا یہ قافلوں کے انتظار میں رہتا کہ کب کوئی قافلہ آئے اور وہ ان سے قرآن سیکھے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے درخواست کرتا کہ کچھ دیر میری اس بستی میں رک جائیں تاکہ میں قرآن سیکھ سکوں۔ تو قریش مکہ نے جو ہے نا وہ ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، اگر مسلمان ان کے ہاتھے چڑھ جائیں نا تو اسے پکڑ کر واپس لے آتے تھے۔ سو اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ چھپتے چھپاتے یہاں سے گزرتے تھے۔ اب عبدالعزیٰ جو ہے نا اس کا چچا بھی اسلام کے سخت مخالف تھا۔ اچھا، ایک دن کیا ہوا کہ ہجرت کا 4تھا سال تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، کم و بیش 3 سال ایسے ہی گزر گئے، اس بندے نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور جتنی خدمت دین کی کر سکتا تھا کرتا رہا، قرآن کو اپنے دل میں بساتا گیا، اس کو یاد کرتا رہا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ راستوں میں کھڑا ہو جاتا اور دیکھتا کوئی صحابی جا رہا ہے تو چلتے چلتے ان سے کوئی یاد سیکھ لیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قافلے میں شریک کسی مسلمان نے عبدالعزیٰ سے کہہ دیا تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم ہجرت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اور عبدالعزیٰ کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر میں اپنے پیارے چچا کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اسی وقت ہجرت کروں گا جب میں اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ عبدالعزیٰ عبادت کے لیے کہا جاتا ہے کہ صحرا میں نکل جایا کرتا تھا۔ جب اسے یقین ہو جاتا نا کہ اب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ نماز ادا کرتا۔ جب اپنے چچا کو ملتا تو بڑے پیار اور حکمت سے نا بہانے سے اور اشارتاً ایسی باتیں کرتا کہ میں نے سنا ہے کہ یثرب میں محمد نامی ایک شخصیت جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اپنے چچا کو قرآن کی کچھ آیات سناتا اور کہتا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لیکن وہ جو اس کے چچا تھے اس کا رویہ جو ہے وہ نہایت سر تھا۔ بالآخر ایک روز کیا ہوا کہ یہ جو عبدالعزیٰ تھا یہ دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے آ کر اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، میں نے ایک مدت تک آپ کا انتظار کیا ہے، میرا خیال تھا آپ اسلام قبول کر لیں گے مگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب آپ کو یہ بات بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ میں نے عقیدہ توحید قبول کر لیا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ ہونے والا شخص، اس نے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا۔ کہنے لگا لہٰذا میں ہجرت کر کے جو ہے نا وہ مدینہ جا رہا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ پہلے تو چچا کو یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب اس نے اپنے بھتیجے کے اسلام کے اندر اتنی محبت دیکھی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے ساتھ محبت کی، تمہیں دنیا کی ہر نعمت مہیا کی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اسلام سے باز آ جاؤ۔ تو عبدالعزیٰ نے جواب دیا میں تو کبھی اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا پھر تمہیں ہر نعمت چھوڑنی پڑے گی، میں تمہاری آسائشیں سہولتیں ہر چیز تم سے چھین لوں گا، حتیٰ کہ جو تم نے اپنے بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی اتروا لوں گا۔ عبدالعزیٰ نے کہا جیسے آپ کی مرضی، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے ہر نعمت ٹھکراتا ہوں، چاہے آپ مجھ سے ہر چیز واپس لے لیں۔ کہا جاتا ہے اس کے چچا نے نہ صرف اسے ہر چیز واپس لے لی، اس کے ساتھ برا سلوک کیا بلکہ اس کے کپڑوں کو بھی پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہاں تک کہ وہ برہنہ ہو گیا۔ اسے زمین پر 2 ٹاٹ کے ٹکڑے نظر آئے، اس نے جلدی سے ایک ٹکڑے سے اپنا سطر چھپا لیا اور دوسرے کو اپنے کندھے پہ ڈال لیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق کہ وہ اپنی والدہ کے پاس اس حالت میں گیا تو اس سے مدد مانگی تو اس نے ایک ٹاٹ بیٹے کی طرف پھینک دیا اور جس سے عبدالعزیٰ نے اپنا سطر و کندھے چھپا لیے، اور والدہ نے صاف جواب دے دیا کہ اس کے علاوہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اب عبدالعزیٰ کا رخ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، جہاں کائنات کی سب سے زیادہ شفقت اور محبت کرنے والی اعلیٰ ترین ہستی موجود تھی، جس کے اعلیٰ اخلاق کی تاریخ انسانیت میں کوئی دوسری مثال نہیں، جن کے اعلیٰ رویوں کے آگے کسی کے رویے اعلیٰ نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا عبدالعزیٰ نے آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا، وہ پیدل ہی مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ اب ان جیسے بے سہارا مہاجرین کے لیے جائے قرار مسجد نبوی ہی تھی۔ اب یہ عبدالعزیٰ جو ہے مدینہ طیبہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، لہٰذا وہ مسجد نبوی ہی میں لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو ایک اجنبی چہرے پر نظر پڑی۔ مسجد میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر ایک نوجوان کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا من انت، تم کون ہو؟ کہنے لگا انا عبدالعزیٰ، میں عبدالعزیٰ ہوں۔ سوال ہوا تم ٹاٹ میں کیوں ملبوس ہو، یعنی تمہارا لباس کدھر ہے؟ عبدالعزیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری داستان بیان کر دی اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہر چیز پر آپ کو ترجیح دیا، اللہ کی ذات کو ترجیح دیا، دنیا کی ہر نعمت کو حقارت سے ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نئے ساتھی کو حوصلہ دیا اور فرمایا آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ اب ذوالبجادین کے معنی ہے
ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والا، ان کے اوپر 2 ٹاٹ کے ٹکڑے ہیں جس سے انہوں نے اپنا سطر اور اپنا جسم چھپا رکھا تھا. سو لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہوا یہ نام ان کی پہچان بن گیا اور عبداللہ اس پر بہت خوش ہوئے. تو اسی نام سے یہ مشہور ہوئے ذوالبجادین، عبداللہ ذوالبجادین. اب یہ جو ذوالبجادین تھے مسجد نبی میں ہی رہتے اور بڑی بلند آواز سے پورے جوش و خروش سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. وہ قرآن کریم سیکھتے، اسے خوب پڑھتے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کریم کا بہت سا حصہ پڑھ لیا. جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں قرآن کریم سے شدید محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا میرے دروازے کے قریب ہی رہنا، اور عبداللہ ذوالبجادین واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے دربان بن گئے. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. عبداللہ ذوالبجادین بڑی اونچی آواز میں ذکر و اذکار کرتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ ریاکاری کرنے کے لیے اتنی آواز بلند کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے والوں میں سے ایک ہے. عبداللہ ذوالبجادین مسجد ہی میں رہتے، اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے. ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس اعرابی کو دیکھیے، یہ کتنی اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے میں دقت پیش آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ یا عمر اسے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو. فَإِنَّهُ خَرَجَ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے نکلا ہے. اب دیکھیں عبداللہ ذوالبجادین ایک عام سا شخص، مدینہ طیبہ میں اس کا کوئی خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، نہ ہی مالدار، اس کو کوئی پوچھنے والا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اس سے کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہاں ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اب کیا ہوا، وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی، چند سال گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے. ایک بڑا لشکر تھا جس میں دیگر مجاہدین کے ساتھ عبداللہ ذوالبجادین بھی شامل تھے. یہ جذبہ شہادت سے سرشار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جنگ میں شہادت کی نعمت نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اے اللہ میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا، میں تو شہادت کا متمنی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالبجادین تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر تمہیں بخار ہو جائے اور تم بخار سے وفات پا جاتے ہو تو پھر بھی تم شہید ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے اور اس میں کچھ یوں ہوا تھا کہ غزوہ میں رومیوں کے خلاف کوئی معرکہ رائی نہیں ہوئی تھی. تو تبوک کے میں قیام کے دوران ہی عبداللہ جو ہے ذوالبجادین اس کو ایک دن بخار ہو گیا. طبیعت اس قدر ناساز ہوئی کہ اسی بخار میں عبداللہ ذوالبجادین جو ہیں وہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے. رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو ہمراہ لے کر ان کے کفن دفن کا بندوبست کرنے لگے. ایک سرد رات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو دفنانے کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ کی ایک صحابی عبداللہ بن مسعود ان کی اچانک آنکھ کھولی. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں اور ساتھ میں دیکھا کہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی نہیں ہیں. تو دل میں خیال آیا کوئی خطرہ نہ ہو. کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آدھی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے. پھر انہیں ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روشنی کی طرف چل پڑے. مسلمانوں کے کیمپ کے کنارے پر ایک عجیب منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی مشعل پکڑ رکھی ہے جس کی روشنی میں ایک قبر کھودی جا چکی ہے. سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں کسی کی لاش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ عبداللہ ذوالبجادین کی میت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عدلیہ الیہ اخاکما، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالبجادین کی لاش تھما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ تھامو، ذرا پیار سے، نرمی سے اور محبت سے پکڑو، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنایا اور فرمایا کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں میں آج شام تک ذوالبجادین سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفنایا، فرمایا اے اللہ اس پر رحمت فرما، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا. جب یہ منظر دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کاش یہ قبر میری ہوتی. دیکھیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سچی محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں اس کا مقدر کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.